السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سبق اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ بچوں، یہ سبق ابن انشا کا ایک مضمون ہے جو مزاح پر مبنی ہے۔ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ ایسا سبق ہے جس میں مختلف اشتہارات دیے گئے ہیں جو بے بنیاد ہیں، جو حقیقتاً ان کا حقیقی موضوع اور اس سے تعلق حقیقی موضوع سے حقیقی الفاظ سے تعلق نہیں ہے، یہ یعنی حقیقی موضوع سے الٹ ہیں، جن میں عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے مذاق پیدا کیا گیا ہے۔ اور مصنف نے اس تحریر کو خوبصورت اور جامع بنانے کے لیے بہت خوبصورت الفاظ میں اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد ہیں بچوں کو مذاق کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کرنا یا متعارف کرانا، یعنی بچوں کو بتانا کہ مزاح کے کیا معنی ہے اور اس کا حقیقتاً کیا مفہوم ہے۔ بچوں کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرانا۔ اردو ادب میں دو طرح کی تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ ایک تحریر سنجیدہ تحریر ہوتی ہے جو زمانے کے دوسرے پہلو سے متعلق جو سنجیدہ پہلو ہوں اور زندگی کی خاص نوعیت سے تعلق رکھتے ہوں ان سے متعلق بتایا جاتا ہے، جبکہ دوسری تحریر مزاحیہ تحریر ہے جس میں قاری کو خوش کرنے کے لیے مزاح پیدا کیا جاتا ہے، یعنی مختلف کرداروں کے ذریعے اس تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف طرح کا مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔ بچوں کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقتاً مزاحیہ تحریر کے پس پردہ بھی کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جن میں ایک پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک اہم نقطہ ہوتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچوں کو اس چیز سے متعلق بتایا جانا چاہیے کہ ہنسانے کی چیز نہیں ہے مزاحیہ تحریر، بلکہ اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں فہمائش ہدایت، گامڑ یعنی احمق، پھاوڑا یعنی قبر کھودنے کا آلہ، حاذق یعنی اپنے فن میں ماہر، دانست حکمت، اوباش یعنی آوارہ، دوشیزہ یعنی جوان خوبصورت لڑکی۔ آئیے ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے یعنی ہدایت کر رہے تھے تو کہ تم بالکل گامڑ ہو یعنی بالکل بے وقوف ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش ہے یعنی بہت زیادہ عقل مند، دور تک سوچنے والا کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ایک بوتل مٹی کے تیل کی بھی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹینوں سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی کی روشنی سے روشنی کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھ گھنٹے بعد ہاتھ لٹکائے یعنی خالی ہاتھ آ گئے، کہا کہ جی ٹیکسی تو نہیں ملتی، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لے آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کر آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ ایک ایسے بزرگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اپنے نوکر کو نصیحت کرتا ہے کہ تم میر صاحب کے نوکر جیسے بن جاؤ کہ جو بہت زیادہ دور اندیش یعنی سمجھدار ہے، دور تک سوچتا ہے، اگر اس کے ہاتھ ایک کام میسر نہ ہو تو وہ دوسرا کام کر لیتا ہے، یعنی اگر وہ اسے بازار میں بلب لینے بھیجا گیا تو وہ ساتھ 2 موم بتیاں بوتل تیل کی بھی لے آیا تاکہ اگر کسی صورت میں اگر روشنی میسر نہ ہو یا لائٹ کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکے۔ اور تم ایک ایسے احمق انسان ہو، تمہیں صرف ٹیکسی لینے بھیجا اور تم جب تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو تم نے کہا کہ ٹیکسی تو ملتی نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں موٹر رکشہ لے آتا ہوں۔ بھئی تمہیں چاہیے تھا کہ وہ موٹر رکشہ ساتھ ہی لے آتے، لیکن تم سے اچھے تو میر صاحب کے نوکر ہیں، اگر وہ ہوتے تو موٹر رکشہ ساتھ ہی لے کر آتے، انہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا، آقا کی بات پلے باندھ لی۔ پلے باندھ لینا یعنی کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ لینا، یعنی یہ بات کس طرح کرنی ہے اور کس طرح اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ کسی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا اور اپنے پلے سے باندھ لینا۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا یعنی جس سے قبر کھودی جائے۔ آقا کے نوکر سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں یعنی عقل مند ہیں، اپنے فن میں ماہر ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں، وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں یعنی مردے کو نہلانے والے ہیں،
اور تیسرے گورگن ہیں یعنی قبر تیار کرنے والے ہیں ایک ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ تو جب بزرگ نے میر صاحب کے نوکر کا حوالہ دیا اور اپنے نوکر کو سمجھایا تو اگلی دفعہ جب نوکر کو کسی کام پڑا تو اس نے اپنا دوسرا رد عمل اختیار کیا، یعنی نوکر بڑا شرمندہ ہوا، اس نے وہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ جب چند دن بعد آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو وہ حکیم صاحب کو لینے چلا گیا۔ نوکر نے سوچا کہ حکیم صاحب کو تو لیتے چلتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں انتظام کرتا چلوں۔ 3 اور آدمیوں کو بھی لے آیا، ایک کے ہاتھ میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا تھا اور تیسرے کے کاندھے پر فاوڑا تھا۔ آقا یا نوکر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بتایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت عقل مند ہیں، اپنے فن میں ماہر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ یعنی اگر خدا نہ خواستہ آپ مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں تو میں درزی کو ساتھ لایا ہوں کہ وہ فوراً کفن سلائی کر دے گا اور دوسرے صاحب آپ کو غسل دے دیں گے اور تیسرے صاحب جو گورگن ہے وہ آپ کی قبر تیار کر دیں گے اور مجھے ایک ساتھ بھاگنا نہیں پڑے گا، میں ایک ساتھ ہی کام کر لایا ہوں۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب یعنی ہمارے جاننے والے ساتھیوں میں سے بھی تھے، گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا یعنی آواز لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا میاں جی معاف کیجیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا اس زحمت کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا ہے، کسی پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کر لی جائے یعنی معافی مانگ لی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اسے گمان نہ گزرتا یعنی خیال نہ گزرتا کہ گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں یعنی جو سن نہیں سکتے، جو اس کی آواز سن نہیں پاتے۔ یہی ہمارے دوست ایک روزگار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے، ایک جگہ لکھا تھا تشریف لائیے، ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت درکار نہیں، ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرا کلفی اور ربڑی ہم کھاتے نہیں، اور لسی یہ بھلا کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش ہو، شکریہ، یہ تو بیٹھا سنا اور کیا جانے کیا سمجھا۔ کار میں واپس بیٹھے اور ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانتے ہیں، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور نیچے ان کے RSVP لکھا ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے یعنی کائنڈلی رسپانس۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب شادی بیاہ میں کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں ان کے نیچے RSVP لکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کائنڈلی رسپونڈ، یعنی مہمانوں کو مطلع کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ ان کی جواب دہی سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بندہ انتظام کرنے والا ہے اس بیچارے کا کھانا ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ آپ نے غور کیا تو معلوم ہوا ہمودی انہی آداب سے بے بہرا ہے، یعنی ہم جانتے نہیں ہیں، لوگوں میں سے ہیں۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپاتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور کوئی ٹینڈر نوٹس شائع کرواتا ہے۔ ٹینڈر نوٹس شائع کروانا یعنی ایسا نوٹس جس کے اوپر متعلقہ تمام انفارمیشن دی جائے، تحریری درخواست دی جاتی ہے اور اسے اشاعت کیا جاتا ہے۔ کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے اس نے اپنے نالائق فرزند یعنی اپنے بیٹے کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ عاق کر دینا یعنی اولاد کی نافرمانی سے اسے فرزندی سے خارج کر دینا یعنی محروم کر دینا۔ کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس کی فرزندی قبول کر لیں اور ذات پات تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منوعاً یعنی ہو بہو ویسی کی ویسی وہی رکھی جائیں جو ہم میں ہیں۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں یعنی شوق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلہ لیں، اور بعض اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت یعنی مناسب قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، یعنی ہمیں دینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہد برا ہو، یعنی کیسے ان سے جان چھڑائے۔ بہت سمجھنے کے بعد ترکیب ہماری سمجھ میں آئی کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں، ہمیں دانست میں یعنی ہمارے اس علم میں ان کے اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے، یعنی ہمیں جب چند چیزوں کی ضرورت نہ ہو اور ان سے متعلق بار بار خبروں میں یا اخباروں میں اشتہارات آتے ہوں تو ہمیں اس سے الٹ اشتہارات دینے چاہیے
کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا اشتہار ہے کرائے کے لیے حالی نہیں ہے۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین اوپر دروازے کے آگے کارپوریشن کا کباڑ ڈالنے کا ڈرم بھی ہے، کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے، یعنی ہم کرائے پر نہیں دے سکتے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرایہ کی شرط ہے، یعنی 6 ماہ کرایہ ادا کرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 345 پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا دوسرا اشتہار ہے اطلاع عام۔ راکم محمدین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یعنی کریانہ کا تاجر یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے، نہ اوباشوں یعنی آوارہ لڑکوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے حق کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادار وغیرہ دیں وہ میری ذمہ داری پر دیں، ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اگلا اشتہار ہے ضرورت نہیں ہے۔ کار مائز ماڈل 1959 یعنی 1959 بہترین کنڈیشن میں ہے، بہترین حالت میں ہے۔ ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ ہمارا اگلا اشتہار ہے عدم ضرورت رشتہ۔ ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی یعنی جس کے پاس روزگار موجود ہو، آمدنی تقریباً 1500 ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ یعنی کنواری لڑکی کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ حد و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی، یعنی ایسی بات جسے راز میں رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ ہمارا اگلا اشتہار ہے داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج اگر آج کل انٹرویو اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخبارات میں دھڑا دھڑ اشتہارات دے رہے ہیں۔ ایک اشتہارات کے بعد دوسرا اشتہار دینا یعنی دھڑا دھڑ اشتہار دینا، یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں، ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا ہے۔ تو بچوں یہ ابن انشا کا مضمون تھا جو خمار گندم سے لیا گیا۔ یہ ایک مزاح پر مبنی تھا جس میں بڑے خوبصورت انداز سے مختلف اشتہارات دیے گئے ہیں اور ان میں مزاح پیدا کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں آپ نے سبق کی پڑھائی مکمل کی، آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، الفاظ کے معنی کرنے ہیں اور کسی ایک پیراگراف کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔